میرا دل بدل دے، 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 میرا والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، ہمارا یہاں جڑنا جس مقصد سے ہوتا ہے اس میں بہت اہم ضرورت ہوتی ہے مجاہدے کی۔ پہلے بھی یہ بات بارہا کہی گئی، یعنی محنت کرنا، مجاہدہ کرنا، ہمت کر کے اللہ کے راستے کو طے کرنے کی کوشش کرنا، یہ انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ بغیر مجاہدے کے کام نہیں ہو سکتا۔ مجاہدہ کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، تب یہ راستہ طے ہوتا ہے۔ جیسے مہارت، ان سب چیزوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے محنت کی، مجاہدے کی۔ بغیر محنت اور مجاہدہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی ان ساری چیزوں کو حاصل کر جائے۔ اللہ کا یہ اصول ہے، قانون ہے۔ اللہ کا جو اصول و قانون ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی اللہ تعالی اپنی قدرت قاہرہ کا مشاہدہ کرانے کے لیے خرق عادت کے طور پر ایسا بھی کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں کہ بغیر محنت کے بھی کچھ عطا کر دے۔ وہ اللہ کی مرضی پر ہے، مشیت پر ہے، ارادے پر ہے۔ لیکن عام حالات کے اندر تو یہی اصول ہے کہ آدمی محنت کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ عالم بننا چاہتا ہے، محنت کرنی ہوگی۔ کوئی اور علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو محنت کرنی ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے راستے کو طے کرنے کے لیے بھی محنت اور مجاہدہ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بغیر محنت، بغیر مجاہدہ خود بخود میں آگے بڑھ جاؤں گا اور اللہ کا قرب مجھ کو میسر آ جائے گا، مجھے تہجد بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، فرض نماز بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، گناہ سے بچنے کی بھی ضرورت نہیں، اور طاعتوں نیکیوں میں کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تو قدرت رکھتا ہے کہ مجھے چاہے تو اللہ تعالی بغیر کسی محنت کے اپنا قریب بنا لے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی آدمی شادی نہ کر کے بچوں کی خواہش رکھے اور یوں کہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے نہیں پیدا ہو گئے؟ اللہ کو قدرت ہے، نہ ماں نہ باپ، پھر بھی اللہ نے آدم کو پیدا کر دیا۔ کتنی بڑی طاقت والا، قدرت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مریم سے پیدا کر دیا بغیر باپ کے توسط کے۔ معلوم ہوا اللہ بہت بڑی طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، لہذا
مجھے بھی بچہ خود بخود ہو جائے گا، شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خدا آدم کو بنا سکتا ہے، جو خدا عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ مجھے بچے بغیر شادی کے نہیں دے سکتا؟ آپ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی یہ خیال کر کے بیٹھ جائے شادی نہ کرے، شرعن کیا کہا جائے گا، عرفن کیا کہا جائے گا، عقلن کیا کہا جائے گا؟ سب اسے کہیں گے کہ بھائی اللہ کی قدرت تو ہے بے شک، اس میں کیا شک، دریچے شک۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی بازار گیا تو وہاں پر ایک آدمی بیچ رہا تھا، اور وہ بیچ رہا تھا طوطا۔ لوگ جمع تھے، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے طوطے کی یہ خاصیت ہے کہ وہ بات چیت کرتا ہے۔ سب دیکھ رہے تھے، ایک آدمی بھی کھڑا ہو گیا، وہ بیچنے والا طوطے سے کہنے لگا بات کرتا ہے نا تو؟ اس نے کہا دریچے شک، اس میں کیا شک ہے، بے شک۔ تو وہ آدمی خوش ہو گیا، ارے بر وقت کیا اچھا جواب دے رہا ہے، اسے 1000 روپے دے کر اس کو خرید لیا۔ اب گھر میں آیا، گھر میں آ کر بیٹھ کر اسے کہتا بول، کہتا دریچے شک۔ ارے کیا ہے، کہتا دریچے شک، ہر بات کا جواب دریچے شک۔ اس نے کہا میں تو پاگل ہوں، جا کے خرید کے لایا۔ اس نے کہا دریچے شک، اس میں کیا شک ہے، پاگل ہے۔ تو خیر یہ تو لطیفہ تھا۔ تو بھائی اسی طرح یہ آدمی بھی اگر کہنے لگے کہ اللہ کو قدرت نہیں، ہم بھی کہیں گے دریچے شک۔ لیکن اسے سمجھنا ہے ایک ہوتی ہے اللہ کی قدرت، ایک ہوتی ہے اللہ کی حکمت اور سنت۔ اللہ کی سنت دنیا میں جو رائج ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچے چاہیے تو شادی کرنی پڑے گی، شادی کرنے کے بعد بھی بچے ہونا ضروری نہیں ہے۔ کتنے لوگ شادی کرتے ہیں بچے ہی نہیں ہوتے، 2 شادیاں کرتے ہیں تب بھی بچے نہیں ہوتے۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو 2 بیویاں، لیکن بچہ ایک بھی نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ کی ایک سنت جاری ہے دنیا میں، اس سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اسی میں سے یہ ہے کہ آدمی کو کچھ کرنا اور بننا ہے تو اسے مجاہدہ کرنا ہے۔ یہ مجاہدہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک مجاہدہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف چلنے کے لیے نیکیوں میں مجاہدہ کرے، اور دوسرا مجاہدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنے میں مجاہدہ کرے۔ یہ 2 مجاہدے بڑے اہم و ضروری ہیں، نیکیوں اور طاعتوں میں چلنے کا مجاہدہ اور گناہوں اور معاصی سے بچنے کا مجاہدہ۔ مجاہدے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ نفس کے خلاف کرتے جانا، نفس جو نہیں چاہتا اس کو کرنے کا نام مجاہدہ ہے۔ یعنی اصطلاح میں ظاہر ہے کہ نفس عام طور پر نیکی کرنے کو نہیں چاہتا، نماز پڑھنا اسے دشوار، ذکر کرنا اسے بڑا مشکل، تہجد کو اٹھنا اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ، اور تلاوت کرنا اس کے لیے مسئلہ، اور نیکیوں کا انجام دینا اس کے لیے بہت بھاری۔ اب ہم اس کو لگائیں کہ نہیں تجھے سب کچھ کرنا ہے، جب اس میں لگائیں گے مجاہدہ ہوگا، دل کے اوپر بار پڑے گا اور اللہ کے ہاں ترقی ہوگی۔ دوسرا مجاہدہ ہوتا ہے برائی سے بچنے کا مجاہدہ، یہ پہلے مجاہدے سے بھی زیادہ سخت مجاہدہ ہے۔ گناہ سے بچنا، آنکھ غلط نہ استعمال ہو، زبان غلط استعمال نہ ہو، دل غلط استعمال نہ ہو، ہاتھ پیر غلط استعمال نہ ہو، دل دماغ غلط استعمال نہ ہو۔ یہ واقعی بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے، اس کا نام ہے اصلی مجاہدہ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ
مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہے، یہ ہے نفس مجاہدہ۔ تو یہ دو شقیں میں نے بتائی، ایک نیکیوں میں چلنے کا مجاہدہ اور دوسرے گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ نیکیوں میں چلنے کا جو مجاہدہ ہوتا ہے یہ میٹھا مجاہدہ ہے، یعنی میٹھی گولیاں ہیں، حلوہ ہے، حکیم صاحب حلوہ دیتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی حلوے کے طور پر ہے، نماز، روزہ، ذکر، تسبیحات، وظائف۔ گناہوں سے بچنے کا جو مجاہدہ ہے وہ کڑوی گولیاں ہیں، میٹھی گولیاں، کڑوی گولیاں دونوں قسم کی کھانی پڑیں گی، تب جا کر آدمی مجاہد بنتا ہے اور اللہ کے دربار میں کچھ مقام اور مرتبہ پانے کا اہل بن جاتا ہے۔ جب یہ بات تمہیدی طور پر سمجھ میں آ گئی تو اب مجھے یہ عرض کرنا ہے اس موقع پر کہ جو فرائض ہیں ان کو تو بہرحال انجام دینا ضروری ہے، اس کے بغیر تو کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ نماز ہے، فرض روزے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، اور مال اللہ نے دیا ہے تو حج کرنا ہے۔ جو یہ فرائض ہیں ان کو تو بہرحال ادا کرنا ضروری ہے، ان کے بغیر تو کوئی آدمی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے علاوہ نوافل کے درجے کی عبادتیں، یہ اس راہ کا خاص عمل ہے۔ فرائض کے بعد اس کے ذریعے انسان ترقی کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا بہت بڑا قرب پا لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بندہ میرے سے فرائض سے بڑھ کر کسی چیز کو کر کے میرا قرب نہیں پایا۔ اگر میرا قرب کسی بندے کو نصیب ہوا ہے تو وہ فرائض کی پابندی سے نصیب ہوا ہے۔ اور جب بندہ فرائض کی پابندی کے بعد کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتا چلا جاتا ہے تو پڑھتے 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 ایک مقام ایسا آتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ چلتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اس میں دو قسم کے قرب کا اللہ کی طرف سے ذکر کیا گیا ہے۔ ایک قرب، اس کا نام ہے قرب فرائض۔ جب آدمی فرائض کو انجام دیتا ہے تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور بہت بڑا قرب تو اسی سے نصیب ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی فرائض کی پابندی کے بغیر نوافل، وظائف سب کچھ کر ڈالے لیکن وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی پابندی تو فرائض کی۔ فرائض کے بعد جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کہتے ہیں میں آدمی کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان فرائض کی پابندی کے بعد نوافل کی کثرت کرتے کرتے اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ بس جو کچھ اللہ چاہتے ہیں وہی اس کے ہاتھ سے، پیر سے، اعضاء سے، جوارح سے سب کچھ وہی ہونے لگتا ہے۔ یہ ہے قرب، یعنی وہ اللہ میں فنا ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کی اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، کہتے ہیں فنا فی اللہ۔ یہ فنا فی اللہ یہی ہے کہ آدمی اللہ سے اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو اس نے فنا کر ڈالا،
اب اس کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے وہ اللہ کی مرضی والا جملہ ہوتا ہے، اور اس کی آنکھ سے کوئی عمل ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی والا عمل ہوتا ہے، وہ اگر کان سے کچھ سنتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، ہاتھ پیر سے کچھ کرتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہی کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ایک بات اس سے صادر نہیں ہو سکتی۔ دیکھ رہے ہیں کیسا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیجئے، تقریب تام تو نہیں ہے لیکن تقریب قریب تو ہے کہ ایک آدمی کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، عشق میں مبتلا ہوا اور اس قدر اس کے ساتھ عشق کو تعلق ہو گیا کہ اس کے دل میں دماغ میں وہی آدمی گھسا ہوا ہے، بسا ہوا ہے، رچا ہوا ہے، چل رہا ہے تو اسی کا دماغ میں تصور، کھا رہا ہے تو اسی کو دماغ میں لا رہا ہے، سوتا ہے تو خواب میں بھی اسی کو دیکھتا ہے، اٹھتا ہے تو بھی اسی کے تصورات کے ساتھ میں اٹھتا ہے، اتنا قرب اس کو نصیب ہو گیا۔ اب وہ آدمی ظاہر بات ہے جس کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ کیسے کرے گا؟ جب اس کے دل پر دماغ پر وہی سوار ہے تو اس کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت اس سے سرزد نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندہ قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ اس کی آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر بن جاتے ہیں، یعنی یہ ان تمام اعضاء سے اللہ کی مرضی ہی کے مطابق عمل صادر ہونے لگتا ہے۔ یہ ہے قرب نوافل، پہلا ہے قرب فرائض اور یہ ہے قرب نوافل۔ معلوم ہوا کہ یہ دونوں کام کرنے ہیں۔ اس کو میں نے کہا تھا میٹھی گولیاں، ذکر کرنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوتی، کوئی زیادہ پریشانی تو نہیں ہوتی، بلکہ مزہ بھی آتا ہے، لطف بھی آتا ہے، اللہ کا پاکیزہ نام ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان ہوتا ہے اور اس دھیان کی وجہ سے نماز کے اندر بھی لطف اور مزہ اور کیف آنے لگتا ہے۔ ہاں، جن کو ابھی عادت نہیں بنی ہو سکتا ہے کہ ان کو ذرا جو ہے وہ میٹھا حلوہ بھی بار بار بول کے کھلانا پڑ جاتا ہے۔ جیسے بچوں کو میٹھی دوا بھی آپ ڈالتے ہیں تو روتے ہیں، دیکھا ہے نا؟ بچوں کو آپ سیرپ میٹھا ہے وہ پلانے کی کوشش کیجئے لیکن بچہ روتا ہے، اس لیے کہ اسے دوا کے نام ہی سے ڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو عبادت کے نام ہی سے پریشانی رہتی ہے، اس لیے نماز بولتے ہیں تو ان کو پریشانی نظر آتی ہے، لیکن جب عادت بن جائے گی تو پھر وہ عادت کی وجہ سے لطف اور کیف محسوس کرتا ہے۔ تو بھائیو، یہ دو چیزیں ہیں مجاہدے کی، بغیر مجاہدے کے آدمی اللہ کا راستہ طے نہیں کر سکتا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ طلبہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ جیسے بغیر مجاہدہ کیے آپ عالم نہیں بن سکتے، بغیر محنت کیے کوئی کتاب آپ کامیابی کے ساتھ امتحان نہیں دے سکتے۔ آپ کو صرف ہو، نحو ہو، بلاغت ہو، بیان ہو، یا اسی طرح تفسیر ہو یا حدیث کا درس ہو، کسی بھی قسم کا کوئی فن ہو، اس کے اندر مہارت اسی وقت آ سکتی ہے اور اس میں آپ کامیاب اسی وقت میں ہو سکتے ہیں جب مدرسے میں رہتے ہوئے اس کی محنت اور مجاہدہ ہوتا ہے، بغیر اس کی کامیابی نہیں۔ اسی طریقے پر اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے آپ کو مجاہدہ اور محنت برداشت کرنی ہوگی۔ اگر ہمارا یہ تصور ہے کہ ہم بغیر محنت کے بھی یہ کام حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ایسا خام خیالی ہے کہ اس خام خیالی کے لیے تعبیر کرنے الفاظ نہیں۔ این خیالست و محالست و جنون، این خیالست و محالست و جنون، یہ خواب و خیال ہے اور محال ہے، ناممکن ہے، اور اس سے آگے یہ ہے کہ یہ جنون ہے، پاگل پن ہے۔ اس لیے مجاہدہ کرنا لازم ہے۔ میں نے بتایا کہ دو قسم کا مجاہدہ، اس میں سے آج میں ذرا میٹھے مجاہدے کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ فرائض کے بعد ہمیں کچھ چیزوں کی پابندی کی عادت ڈال لینی چاہیے۔
उनमें से एक चीज है तहज्जुद। बल्कि उसके पहले मैं ये अर्ज करूं कि तमाम नमाजों के साथ जो सुनन और नवाफिल लगाए गए हैं, बड़ी अहमियत के साथ सबसे पहले तो उनका मुजाहदा इख्तियार करें। फर्ज के साथ सुन्नतें हैं, नवाफिल हैं, किसी में आगे हैं, किसी में पीछे हैं। बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है, करे तो अच्छा है, नहीं तो कोई मुजायका नहीं। जी, करे तो अच्छा है, ना करे तो मुजायका नहीं। ये मुजायका उस आदमी के लिए नहीं है जिस आदमी के फराइज बिल्कुल ठीक ठाक अदा हो गए हो, उसमें कोई कमी, कोई कजी न रह गई हो। लेकिन क्या हम में से कोई ऐसा है जो ये दावा कर सकता हो कि मैं जो फराइज पढ़ता हूं वो फराइज बिल्कुल ऐब से खाली होते हैं, उसके अंदर कजी बिल्कुल नहीं होती, उसके अंदर इंतहाई दर्जे का खुशू होता है, इखलास पूरा पूरा होता है, सुन्नतों की पूरी पाबंदी होती है, खुशू का निहायती एहतमाम होता है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं होती। क्या हम में से कोई ऐसा है जो दावा कर सके? जब ऐसा दावा हम नहीं कर सकते तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि ये सुनन और नवाफिल जायद हैं? नहीं, हमारे लिए तो ये भी जरूरत ही के दर्जे में। क्यों? हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अव्वल चीज जिसका कयामत के दिन बंदे से सवाल होगा वो नमाज का सवाल होगा। नमाज के बाद दूसरी चीजों के बारे में सवाल हो जवाब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सबसे पहले नमाज का सवाल होगा, फराइज को देखा जाएगा और फराइज में जो कमी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि फराइज की इस कमी को इसके पास देखो, नवाफिल और सुनन का क्या जखीरा है, उसके जरिए इसको पूरा करो। अब वहां सुनन और नवाफिल होंगे तो फराइज की कमी को उसके जरिए पूरा किया जाएगा। अगर फराइज की कमी को पूरा करने के लिए यह सामान ही नहीं होगा तो फिर कैसे कमी पूरी की जाएगी? यह हदीस है, तिरमिजी शरीफ के अंदर मौजूद है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि नवाफिल और सुनन बेकार नहीं है, जायद नहीं है, बल्कि दरअसल हमारी नमाजों की कमी को पूरा करने के लिए अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनायत का सामान है। इसलिए बड़ी पाबंदी के साथ तो सबसे पहले इसका फिक्र करना चाहिए। कोई सुन्नत न छूटे, कोई नफिल न छूटे, बड़े एहतमाम के साथ में पढ़े। अव्वलन तो फराइज को पूरी तरह पढ़े और फिर उसके साथ इन चीजों का बड़ा एहतमाम करें। फिर इसके बाद चंद चीजों का एहतमाम मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को जो बिल्कुल अल्लाह के रास्ते में चलने के लिए तैयार हैं और अल्लाह का रास्ता मालूम करने के लिए जमा होते हैं। मेरे ऊपर फर्ज है, मेरे ऊपर जरूरी है कि मैं आपको वो राह बताऊं जिस राह से कि आदमी चलकर कामयाबी हासिल कर सकता है। अगर ना बताएं तो खियानत हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन फराइज की पाबंदी के साथ और हर फर्ज के साथ नवाफिल और सुनन जो रखे हुए हैं उनकी पाबंदी के साथ साथ चंद बातों का एहतमाम करना चाहिए। उनमें सबसे अव्वल तहज्जुद। तहज्जुद का इस्लाम के अंदर बड़ा ऊंचा मर्तबा है। इतना ऊंचा मर्तबा है कि हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग रात की नमाज पढ़ा करो, फ़इन्नहा दअबुस सालिहीन मिन क़ब्लिकुम, ये तुम्हारे से पहले लोगों के, नेक लोगों का एक तरीका चला आ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये तुम्हारे से पहले भी जो नेक लोग गुजरे हैं उनका तरीका है, ये हमारे ही यहां नहीं पहले से चला आ रहा है। इससे मालूम हुआ कि हर जमाने के नेक लोग, हर जमाने के सालेह लोग, हर जमाने के मुत्तकी व परहेजगार लोग तहज्जुद की पाबंदी करते चले आए। इसे बड़े एहतमाम के साथ इसको अपने अमल में लाने की जरूरत है। कुरान और हदीस के अंदर बहुत फजाइल,
تہجد کے بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں رات کی نماز کا ذکر موجود ہے نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ ایک آیت سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ چیزیں لے رہے ہوں گے جو اللہ نے ان کو، ان کے پروردگار نے ان کو عطا کی ہیں۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ جنت میں جانے سے پہلے پہلے دنیا میں رہتے ہوئے بہت اچھے اچھے کام کرنے والے لوگ تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور رات میں بہت کم سویا کرتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح صبح اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ دیکھو متقی لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ ان کے عمل میں سے ایک عمل یہ تھا، ایک تو کلیہ بتایا ان کے بارے میں، انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ دنیا میں آنے سے پہلے، یہ جنت میں جانے سے پہلے دنیا کی زندگی میں احسان والا کام کیا کرتے تھے۔ احسان کے معنی ہر اچھائی، ہر نیکی، اس میں پیش پیش رہا کرتے تھے۔ خصوصیت کے ساتھ ان کے یہ عمل بتائے گئے کہ رات میں کم سونا، جاگتے رہنا، اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہنا، اور صبح صبح ہوتی ہے تو اس وقت میں اللہ سے معافی طلب کرنا، اے اللہ ہم کو معاف کر دیجیے۔ آپ کہیں گے کیا جوڑ ہے دونوں میں؟ پوری رات عبادت یا بہت رات تک عبادت، کم سو کر نمازوں اور ذکر اور تلاوت وغیرہ وغیرہ چیزوں کا اہتمام، اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ یہ حضرات ایسے ہیں کہ رات میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی ان کے دل میں یہ نہیں آتا کہ ہم نے کچھ بہت بڑا کام کر دیا ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادتوں میں کوئی کھوٹ رہا ہوگا، اس لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری نماز کے کھوٹ کو ہمارے سے معاف کر دیجیے۔ یعنی عبادت کر کے، تہجد پڑھ کر، ذکر اذکار و تسبیحات پورے کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ معاف کر دیجئے، ہماری عبادتوں کے اندر کوئی ضرور کھوٹ رہا ہے، ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی رہی ہے۔ اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر وہ معافی طلب کرتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوا ان بندوں کا بڑا اونچا مقام ہے۔ ان بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں فی جنات وعیون، یہ جنتوں میں ہوں گے، اور جنت کے اندر عیون و چشمے ہوں گے، چشمے بہ رہے ہوں گے، بڑا خوبصورت اور پاکیزہ منظر ہوگا، وہاں پر یہ اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہوں گے۔ اگر وہ مقام پانا ہے تو تہجد کا اہتمام کرنا ہے، رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا ہے، اور پھر صبح صبح اللہ سے معافی مانگنا ہے، اے اللہ اس میں جو کھوٹ ہے اس کو معاف کر دیجئے، اس میں جو کمی رہ گئی اس کو معاف کر دیجئے۔ تہجد پڑھ کر کہیں فخر میں، غرور میں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے میں مبتلا نہ ہو جائے، اور ڈینگے نہ مارے کہ میں اتنے رکعت تہجد پڑھتا ہوں، میں ایسا ہوں اور ایسا ہوں۔ اگر یہ ڈینگے مارنے لگے گا تو وہ آدمی ان لوگوں میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے جن کو عباد الرحمن سے تعبیر کیا گیا ہے، رحمان کے بندے،
رحمان کے بندے تو سب ہیں، لیکن ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو واقعی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، ایک وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو نام کا اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ تو کچھ کام کے اللہ کے بندے، کچھ نام کے اللہ کے بندے۔ ابو جہل بھی تو اللہ کا بندہ ہی تھا، فرعون بھی، حامان بھی، شداد بھی اور قارون بھی، یہ سب اللہ کے بندے ہی تھے، لیکن بندے بندے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عباد الرحمن سے تعبیر کیا اور کہا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزانہ چلتے ہیں، زمین پہ وہ چلتے ہیں تو ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ وہ فخر سے، غرور سے، تکبر سے چلتے ہوں، زمین پر پیر مار مار کے چلتے ہوں، گردن کو اٹھا اٹھا کے چلتے ہوں، وہ گردن کو جھکا کے چلتے ہیں، ان میں عاجزی ہوتی ہے، ان کی بول چال میں عاجزی ہوتی ہے، ان کے انداز میں عاجزی ہوتی ہے، ان کے چلنے پھرنے میں عاجزی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے۔ یہ ہے اللہ کے بندے۔ دیکھو اللہ کے بندوں کی سب سے پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان میں عاجزی ہوتی ہے، اور کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلانہ لوگ جاہلانہ گفتگو ان سے کرتے ہیں تو ان کی ادا یہ ہوتی ہے کہ ان سے سلامتی کی بات کہتے ہیں۔ سلامتی کا کیا مطلب؟ یا تو ان کو سمجھاتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، لڑائی کی بات کرے تو وہ لڑنے تیار نہیں ہو جاتے، کوئی برائی کی بات کرے تو وہ برا کرنے تیار نہیں ہو جاتے، وہ آدمی ان کو گالی دینے تیار نہیں ہوگا جو اللہ کا بندہ ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ جاہلانہ گفتگو کرنے والا جاہلانہ گفتگو کرے گا، لیکن اللہ کے نیک بندے اس سے جاہلانہ گفتگو نہیں کریں گے، وہ سلامتی کی گفتگو کریں گے۔ اور کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو رات بھر اللہ کے لیے سجدے میں اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ یبیتون رات گزارنا، رات بھر اللہ کے لیے سجدے میں اور قیام میں یعنی نماز میں گزار دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رات میں عبادت کرنے والوں کا یہ ذکر آ گیا ہے۔ اللہ کے خاص بندوں کی خصوصی ایک صفت یہ بھی ہے، تو تہجد کا اہتمام اس سے معلوم ہوا کہ نہیں ہوا، اس کی فضیلت معلوم ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور خاص بندوں کی ایک خاص صفت ہوتی ہے، معلوم ہوا کہ جو یہ کام نہیں کرتے اللہ کے وہ خاص بندے نہیں ہو سکتے۔ خاص بندوں کے تو خاص کام ہوتے ہیں، ان خاص کاموں میں ایک خاص کام یہ بتایا گیا، رات میں اٹھنا، نماز پڑھنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا۔ اس کے آگے کیا کہا گیا ہے؟ کہتے ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور یہ بھی کہتے ہیں عبادت کر کے اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دیجئے، یعنی جہنم سے ہم کو بچا لیجئے۔ یہاں بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے، رات بھر عبادت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، حالانکہ بظاہر تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہماری نماز قبول کر لے، اے اللہ ہماری عبادت قبول کر لے، لیکن نہیں، وہ اپنی عبادت کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ یوں کہے اللہ قبول کر لے، وہ تو یہ کہتے ہیں اللہ بس جہنم سے بچا لے تو یہی کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک بار صبح بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ایک شاگرد ان سے ملنے کے لیے آئے، دیکھا تو عبداللہ بن مبارک کا چہرہ کچھ افسردہ تھا، پشمردہ تھا۔ شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ کی طبیعت تو خراب نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں الحمدللہ ٹھیک ہے۔ کہا کہ حضرت آپ کا چہرہ تو بتا رہا ہے کچھ آپ پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی چھوڑو کوئی بات نہیں، لیکن شاگرد کو قرار نہیں آیا، انہوں نے بار بار اصرار کیا کہ حضرت کوئی تکلیف ہو تو بتائیے۔ انہوں نے کہا تکلیف تو کچھ نہیں، البتہ آج میں نے ایک بڑا جرأت کا کام کر لیا، اس سے پریشان ہوں، آج میں نے ایک جرأت کا کام کر لیا، اس سے پریشان ہوں۔ شاگرد نے کہا کہ حضرت وہ کیا؟
فرمایا کہ یہ تھا کہ رات میں نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد اللہ سے میں نے کہا اللہ یہ قبول کر لے اور مجھ کو جنت عطا کر دے. یہ جرت کا کام میں نے کر لیا. کیا میری عبادت اس قابل ہے کہ اس کے لیے میں اللہ سے جنت مانگوں؟ اللہ تو جہنم سے بچا لے یہی میرے لیے کافی ہے. تو یہ ہوتے ہیں وہ بندے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ دو آیتیں ہیں. آیتیں تو اور بھی ہیں قرآن پاک میں جن میں راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک جگہ پر یہ بھی کہا گیا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. یہ تو بہت عجیب آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع. یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں. وہ سوتے پڑے نہیں رہتے پوری رات بلکہ اٹھتے ہیں بستروں کو گرم گرم بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں نرم نرم گدوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کیا کرتے ہیں یدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کو پکارتے ہیں خوفا وطمعا. اس لیے پکارتے ہیں کہ انہیں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور اس لیے بھی پکارتے ہیں کہ وہ جنت کی طمع رکھتے ہیں ثواب کی طمع رکھتے ہیں. جنت حاصل کرنے کے لیے اور جہنم کے ڈر سے یا اللہ کے خوف سے یا اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی حرص میں یہ عبادت کرتے ہیں راتوں کو اٹھتے ہیں. معلوم ہوا کہ راتوں کو اٹھنا خصوصی لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے. اس لیے آپ لوگ سب سے پہلے عہد کر لیجئے کہ ہم آج سے تہجد فوت نہیں کریں گے. ثواب ملنا ہے جنت کمانا ہے اور اس سے پہلے تو اللہ کا قرب ہم کو نصیب ہونا ہے. اس کے بعد ایک حدیث سناتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم. فرمایا کہ تمہارے اوپر لازم ہے. یہاں دیکھو خاص طور پر عربی پڑھنے والے لوگ علماء طلبہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ پر غور کرے. علیکم بقیام اللیل. قیام لیل اپنے اوپر لازم کر لو. علیکم کا ترجمہ یہی نہ ہے. کچھ غلطی ہو رہی ہے تو لقمہ دے دو بھائی. علیکم بقیام اللیل لازم ہے تم پر. علیکم بقیام اللیل رات کا قیام رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز لازم ہے تمہارے اوپر. دیکھو لزوم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک لزوم شرعی ہوتا ہے ایک لزوم اخلاقی بھی ہوتا ہے یا بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں ایک لزوم قانونی ہوتا ہے یا یوں کہہ لیجئے ایک لزوم ضابطے کا ہوتا ہے ایک لزوم رابطے کا ہوتا ہے. ایک لزوم ضابطے کا ہوتا ہے. قانون کی روح سے ایک چیز لازم ہے نہیں ہے لیکن بھئی ایک رابطے کا لزوم ہوتا ہے. ایک اللہ کے قانون کی لحاظ سے تو ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے پوری رات پڑے سوتے رہیے اللہ آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ کیوں نہیں اٹھے رات میں تہجد کیوں نہیں پڑھے. اللہ کبھی نہیں پوچھیں گے اس لیے کہ فرض نہیں ہے یہ. لیکن جس بندے کا اللہ سے رابطہ ہو اللہ کو وہ چاہتا ہو اللہ کو محبوب گردانتا ہو اللہ کو اپنا محبوب سمجھتا ہو وہ آدمی پڑا سوتا رہ جائے نہ اٹھے تو یہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی کا ایک آدمی سے رابطہ تھا تعلق تھا آنا تھا جانا تھا ایک بار وہ آیا ہی نہیں 8 دن تک. کیا خیال ہے رابطہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ اور رابطے والے پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے کہ بھائی کہاں چلے گئے تھے
تم نے تو حد ہی کر دی، 8 دن غائب ہو گئے، چہرہ ہی نہیں دکھایا۔ بالکل یہی رابطے والی بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، علیکم بقیام اللیل، ارے رابطے والو، اللہ سے محبت کرنے والو، اللہ سے محبت کے دعوے دارو، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تہجد پڑھا کرو۔ اگر تم اس کو لازم نہیں سمجھ کے سوتے رہو گے تو پھر تم اللہ سے رابطے والے ہو نہیں سکتے، تم تو ضابطے والے ہو۔ اس کے بعد میں فرمایا فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ یہ عبادت رات کی تمہارے سے پہلے بھی جو صالحین و متقین گزرے ہیں ان کی عادت رہی ہے، یہ آج ہی کی بات نہیں، پہلے زمانے کے لوگوں کی بھی عادت تھی، اللہ سے رابطہ رکھنے والے صالحین، متقین، مقربین، اللہ سے رابطہ وہ تعلق رکھنے والے لوگ ہمیشہ رات میں اٹھ کر اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر دور کے اندر نیک لوگوں میں جاری رہا۔ معلوم ہوا نیک لوگوں کی بڑی خاص الخاص صفت ہے، یہ معمولی صفت نہیں ہے، ہر زمانے کے نیک لوگوں کا یہ وتیرہ و طریقہ رہا ہے، رات میں اپنی نیند کی قربانی دینا، گرم نرم بستروں سے اٹھ جانا، اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا کر لینا، اللہ کے لیے کھڑے ہو کر عبادت کرنا، اس کے سامنے سجدہ اور اس کے سامنے رکوع اور اس کے سامنے رونا و گڑ گڑانا، یہ ہر دور کے نیک لوگوں کا عمل و کردار رہا۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں فرمائی، اسی حدیث کا آخری جز فرمایا وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْهَةٌ عَنِ الْإِثْمِ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، 4 باتیں اچھی طرح سمجھ لیں، دل میں بٹھا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے 4 فوائد بتا رہے ہیں، کچھ فائدے دینی، کچھ فائدے دنیاوی۔ فرمایا ان قیام اللیل قربۃ الی اللہ، رات کا قیام یعنی تہجد کی نماز اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے بندہ۔ اور بھی حدیثیں آ رہی ہے، سناؤں گا آپ کو۔ اس کے بعد میں کہا وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ گناہ چھڑا دے گا۔ چھوٹا ہے فائدہ، بڑا ہے۔ فرماتے ہیں مَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، یعنی گناہ چھڑا دے گا، گناہ سے بچا لے گا۔ اس سے کہ جو آدمی اللہ سے یوں رابطہ و تعلق پیدا کر لے گا، دن میں اٹھنے کے بعد اسے گناہ کا خیال آئے گا، اس کا دل اندر سے کہے گا تو رات میں تو اللہ کے دربار میں گیا تھا اور دن میں اٹھ کے شیطان کے دربار میں جا رہا ہے۔ رات میں تو اٹھا تھا اللہ کے سامنے ہاتھ پسار رہا تھا، اب صبح ہوئی تو شیطان تجھے اپنے چنگل میں لینے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اس کا دل اندر سے ملامت کرے گا، بچائے گا اس کو۔ تیسرا فائدہ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اب تک جو گناہ ہو چکے ہیں ان سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی یہ عبادت۔ پہلے جو گناہ ہو چکے ہیں ان کا کفارہ، کفارۃ السیئات۔ اور آخری ایک بات ہے، اب یہ 3 فائدے تو دینی فائدے ہوئے، قربۃ الی اللہ، منہاۃ عن الاثم وتکفیر للسیئات۔ چوتھا فائدہ بتاتے ہیں ومطردۃ للداء عن الجسد، جسمانی بیماریوں کو بھگا دیتا ہے۔ مطردۃ للداء عن الجسد، جسد کا لفظ ہے، خاص طور پر علماء غور کریں۔ عن القلب اگر آتا تو ہم سمجھتے کہ دل کے گناہ صاف ہوتے ہیں، نہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جسم کے اندر کی دائیں بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ معلوم ہوا تہجد گزاروں کے لیے دنیاوی فائدہ بھی ہے کہ جب وہ اٹھتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں اور جسم ان کا تر و تازہ ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ بھائی دل جب زندہ ہوتا ہے تو جسم بھی زندگی پا لیتا ہے۔ لہذا 4 فائدے اس کے اندر بتائے گئے، جسمانی بھی، روحانی بھی۔
اس کے بعد ایک اور حدیث سنیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایسے کمرے بنائے گئے ہیں یرا بطونھا من ظہورھا وظہورھا من بطونھا، اندر سے باہر والا نظر آتا ہے، باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے، ٹرانسپیرنٹ. ادھر سے دیکھو اندر کیا ہے وہ نظر آئے گا، وہاں سے کھڑے ہوں گے تو باہر نظر آئے گا. یوں سمجھیے کہ کانچ کا بنایا گیا ہے. ایسے کمرے بنائے گئے ہیں. ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا لمن ہی یا رسول اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں بالا خانے کہ اندر سے باہر والی چیزیں نظر آتی ہیں، باہر سے اندر کی چیزیں نظر آتی ہیں، یہ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی لمن طیب الکلام واطعم الطعام وافشى السلام وصلى باللیل والناس نیام. بڑے مبارک جملے ہیں اور مقفع جملے ہیں. فرمایا لمن طیب الکلام واطعم الطعام وافشى السلام وصلى باللیل والناس نیام. ترجمہ اس کا یہ ہے، یہ اللہ نے بالا خانے ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں جو کلام بڑا اچھا کرے، طیب الکلام، اچھی گفتگو، گالی نہیں بکتا، کسی کو اذیت نہیں دیتا، تکلیف نہیں پہنچاتا، اچھی گفتگو کرتا ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا. وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. وَأَفْشَى السَّلَامَ، اور سلام پھیلاتا ہے، یعنی لوگوں کو سلام کرتا رہتا ہے. وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب ساری دنیا کے لوگ سو رہے ہوں تو یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے. اس میں بھی تہجد کا مقام بتایا گیا کہ جنت کے بالا خانے جن کی کیفیت یہ ہوگی کہ اندر آپ کھڑے تو باہر کا نظارہ ہو اور باہر سے آپ چاہیں تو اندر کا نظارہ ہو. یہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو یہ کام کرتے ہیں، 4 کام، یعنی اچھی گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور سلام پھیلایا کرتے ہیں، اور جب ساری دنیا سوتی رہتی ہے یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہتے ہیں. ان سب چیزوں سے معلوم ہوا کہ بہت ہی زیادہ فضیلت مآب عبادت ہے. اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ ہم سب لوگوں کو یہ عبادت اپنے عمل میں داخل کر لینے اور اپنے معمولات کے اندر داخل کر لینے کی ضرورت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا صلى حتى يدركه النعاس وهو ساجد فإن الله عز وجل يباهي به الملائكة يقول انظروا إلى عبدي نفسه عندي وجسده في طاعتي. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور اس نماز میں اسے نیند آ جاتی ہے، یدرکہ النعاس، اسے نیند آ جاتی ہے جبکہ وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، سجدے میں سو گیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں ارے فرشتوں اس بندے کو دیکھو، یہ میرا بندہ، اس کا نفس تو میرے پاس میں ہے، یعنی اس کی روح تو میرے پاس میں ہے اور اس کا جسم میری عبادت میں لگا ہوا ہے. تو معلوم ہوا کہ تہجد پڑھتے پڑھتے نیند بھی آ جائے تو فضیلت ہے. اب بھی کیا چاہیے، کتنی میٹھی، میں نے کہا نا میٹھی گولیاں، یہ دیکھیے کتنی میٹھی گولی ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھے اور نماز میں نیند بھی آ جائے، سجدہ کرتے کرتے اللہ کو اس پر بھی فخر ہوتا ہے اور اللہ فرشتوں میں فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میرے بندے کو دیکھو، اس کی روح تو میرے پاس آ گئی. روح سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ سو گیا نا، جب آدمی سوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، قرآن میں موجود ہے یہ بات. تو روح تو اللہ کے پاس چلی گئی، جسم اللہ کی اطاعت میں سجدے میں پڑا ہوا ہے، اللہ اس کے اوپر فخر فرمایا کرتے ہیں. یہ سب احادیث آپ کو سنائی، اس کی فضیلت میں
اس لیے کہ فضیلت سننے سے آدمی کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس جذبے کی وجہ سے آدمی کام کرنے میں سہولت محسوس کرتا ہے. اس کی یہ فضیلت، اس کی یہ فضیلت، اس کا یہ اجر، اس کا یہ مقام، اس کا یہ فائدہ، یہ دنیاوی فائدہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا، دینی فائدہ بھی اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا، اور اس اعتبار سے بھی فائدہ محسوس ہوا کہ اگر ہم یہ عبادت کریں گے تو ہمارے گناہ کے جذبات ختم ہوں گے اور برائی ختم ہو جائے گی. اس طریقے پر کئی طرح کے فوائد اس کے اندر معلوم ہوئے. تو ان سب چیزوں کو سننے کے بعد ہمارے دل کے اندر ضرور جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اس کے بعد دو باتیں سناؤں گا. ایک تو یہ کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جو بڑے عابد زاہد، بہت بڑے اللہ والے، بڑے عالم فاضل محدث تھے، ان کا جب انتقال ہو گیا تو محمد بن ابراہیم ان کے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے ان کو خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا تاحت تلک الاشارات وغابت تلک العبارات وفنیت تلک العلوم ونفدت تلک الرسوم وما نفعنا الا رکیعات کنا رکعناها فی السحر. انہوں نے کہا بھائی وہ ہمارے سارے علوم ضائع ہو گئے، وہ ہمارے عجیب عجیب کلام، اشارات، تحقیقات، انکشافات سب بیکار چلے گئے، کچھ کام نہیں آیا. کام آیا تو وہ 2 رکعتیں ٹوٹی پھوٹی جو صبح صبح پڑھ لیا کرتے تھے وہ کام آ گئی. یہاں پر انہوں نے جو لفظ استعمال کیا خاص طور پر علماء سمجھے، انہوں نے کہا وما نفعنا الا رکیعات، ہم کو نفع نہیں دیا مگر ٹوٹی پھوٹی رکعتوں نے. رکعے کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ جو ہے تصغیر کا صیغہ ہے. تصغیر کے صیغے کے اندر حقارت ہوتی ہے، تصغیر کے صیغے کے اندر قلت ہوتی ہے. تو یہ بتایا رکعات چند ٹوٹی پھوٹی عبادتیں رات میں اٹھ کر لیا کرتے تھے، وہ کام آ گئی، باقی کچھ کام نہیں آیا. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ بتاؤں گا کہ ایک بہت بڑے عابد و زاہد آدمی تھے، وہ رات میں اٹھ کر نوافل پڑھتے تھے، وظائف پڑھتے تھے، بہت پابندی کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ نیند کا غلبہ ہوا اور اس کی وجہ سے وہ اٹھے نہیں. نیند کھلی لیکن کہا ارے بھائی نیند تو بہت ہے، چلو سو جاؤ. سو گئے. جب سو گئے تو خواب کے اندر دیکھا کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت حور ان کو نظر آئی اور وہ ان کے سرانے کھڑی. کہتے ہیں کہ ایسی جیسے کہ چاند ہو، انتہا درجے کی خوبصورت، اور اس کے ہاتھ میں ایک رقعہ تھا، یعنی کچھ لکھا ہوا تھا. اس نے خواب ہی کے اندر ان سے کہا کیا آپ کو پڑھنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پڑھنا تو آتا ہے. کہا لو اس کو پڑھو. اب وہ لے کر پڑھنے لگے. تو جب وہ لے کر پڑھنے لگے تو اس میں اشعار لکھے ہوئے تھے عربی میں. وہ اشعار یہاں پر میں نے نقل کیے ہیں. الحت کا لذت نومتن ان خیری عیش مع الخیراتی فی غرف الجنانی تعیش مخلدا لا موت فیہا وتنعم فی الجنان مع الحسان تیقظ من منامک ان خیرا من النوم التہجد بالقرآن. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ تجھ کو نیند کی لذت نے بہت بڑے عیش سے محروم کر دیا. بہت بڑا عیش. کون سا عیش؟ حوروں کے ساتھ جنت میں، جنت کے محلات میں رہنے کا عیش تجھ کو اس نے غافل کر دیا. اگر تو یہ نماز پڑھتا، اٹھتا، تعیش مخلدا لا موت فیہا، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا،
جس میں کوئی موت نہیں، یعنی جنت میں، وَتَنْعُمُ فِي الْجِنَانِ مَعَ الْحِسَانِ، اور حسین و جمیل حوروں کے ساتھ جنت کے اندر تجھ کو زندگی ملتی۔ اس کے بعد میں کہا تَيَقَّظْ مِن مَنَامِكَ، اپنی نیند سے اٹھ جا، بیدار ہو جا، اِنَّ خَيْرًا مِنَ النَّوْمِ التَّهَجُّدُ بِالْقُرْآنِ، کیونکہ سونے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اٹھ کر قرآن کے ساتھ تہجد کا اہتمام کر۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے پڑھا تو میں نیند سے بیدار ہو گیا، اس کے بعد جب بھی مجھے نیند کا غلبہ آتا ہے وہ اشعار یاد آتے ہیں اور میری نیند ختم ہو جاتی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کو سنا دی تاکہ ہمارے اندر نیکی کا وہ جذبہ پیدا ہو۔ اور یہ ایک بات میں نے آج عرض کی ہے کہ ہمیں سب سے اہم یہ کام کرنا ہے تہجد کی فکر۔ یہ تہجد کی فکر فرائض کی پابندی کے بعد ہے۔ فرائض ہی چھوڑ دے کوئی تو پھر وہ تہجد پڑھ کے فائدہ نہیں، اس سے تو پہلے تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ دوسرا کام ہے کہ تہجد کی فکر کرے، اہتمام کرے، اس کے فضائل اور مناقب اور اس کے فوائد یہ آپ کے سامنے ذکر کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا دل بدل دے، 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 میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ،
پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ، دل بدل دے میرا، غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے۔